اور سر کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھایا، سر اوپر کیا اور چھری کو تولا اور یوں آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی؟ نہیں 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 نہیں، یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے میں حاضر ہوں، تو نے دیا، یہ لے، اللہ اکبر، یا اللہ نیک بیٹا دے، یا اللہ نیک بیٹا دے۔ 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل دیا۔ اب اللہ کی آزمائش شروع ہوئی، چلتے 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 کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر، جب بطحا کی وادی میں پہنچے، 4 پہاڑوں میں وہ وادی بند ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو۔ اب حضرت ہاجرہ کہتی کدھر جا رہے ہو؟ حکم آیا، جواب نہیں دینا، بڑی بڑی آزمائش۔ تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اب ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، ایمان والی، یقین والی، اللہ کے عشق و محبت والی، اللہ پہ قربان ہونے والی۔ ایسے تن کر کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ میرے سرتاج، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر، والقدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتہاء، وهو الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ،
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، نوجوانوں، ماشاءاللہ جب بھی ممبر پہ بیٹھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر طرف نوجوان ہی نوجوان نظر آتے ہیں، جس سے خوشی ہوتی ہے۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اس نبی کے ماننے والے کون ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہیں۔ تو اس پر روم کے بادشاہ نے کہا تھا کذالک اتباع الرسل، ہاں نبی کے پیچھے چلنے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو مختلف بنایا ہے اور ان کی قیمت بھی مختلف بنائی ہے، ہیرا بہت قیمتی ہے، سونا بہت قیمتی ہے، لوہا کم قیمت ہے، چاندی کم قیمت ہے۔ اللہ نے دنوں کو بھی قیمتی اور غیر قیمتی بنایا۔ میں ابھی سنتیں پڑھ رہا تھا تو ترمذی شریف کی ایک حدیث اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اور اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحج کے اللہ تعالیٰ راتوں کی قسم کھا رہا ہے، دن اس کے تابع ہے تو دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع، 10 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، عید والا دن۔ والوتر، اور 9 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، حج کا دن۔ یہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں کہ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہوں، صوم یوم یعدل صوم سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ کقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ یہ ایسے عالی شان دن ہے۔ اس میں ایک بنیاد پڑی تھی، کس کی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی تھی۔ یہ تو بنیاد میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بنا دیا تھا۔
میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال. اور سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، مجھے قرآن کی قسم آپ میرے رسول ہیں. ابھی نہ زمین، نہ آسمان، نہ دن، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ دن، نہ رات. اور اللہ کہہ رہا آپ میرے رسول ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہستی ہے. یاسین. ایک حدیث اور ملاؤں پھر اور واضح ہوگا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. سارے نبیوں کا ایک ایک نام ہے، میرے نبی کے 10 نام ہیں. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. بولو. میرے نبی نے دلائل اصفہانی، دلائل النبوت للاصفہانی رحمہ اللہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اس میں یاسین بھی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یاسین. ویسے تو اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ ایک قیاس ہے. یاسین، اللہ اپنے حبیب کو اس کے نام سے کہہ رہا ہے یاسین. والقرآن الحکیم، لوگ مانے نہ مانے میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. علی صراط مستقیم، کتنی بڑی گواہی دی. آپ سچے سیدھے راستے پر ہیں. ایک کے ساتھ حدیث جوڑو. ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں صاف ستھرے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات لیلھا کنہارھا. ہن تو رات آ گئی فیصلہ بات ہے نا، کچھ گھنٹے بعد دن آ جاوے گا. اب فرمایا جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات آتی ہی نہیں، آوے تو دن بن جاندی ہے. میرے راستے میں اندھیرا کوئی نہیں، موڑ کوئی نہیں، اوپر نیچے کوئی نہیں، سیدھا میری ذات سے نکلتا ہے. اور یہ راستے پہ چلو گے تو جا کے اللہ سے مل جاؤ گے. اللہ تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دے گا. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. تو اس کائنات پر ایک اللہ کی حکومت ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنایا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. اللہ خالق ہے. خالق کون ہوتا ہے؟ جو چیز کے بغیر چیز بنا دے، میٹیریل کے بغیر. ہم نے یہ ممبر بنایا ہے، یہ سٹینڈ بنایا ہے، یہ لوہے سے، یہ لکڑی سے، یہ کپڑا دھاگے سے. اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا، اسے خالق کہتے ہیں. لکڑی کا ایک تنکا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، اللہ خالق ہے. پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دیے، اللہ خالق ہے. پہاڑوں کا ایک کنکر نہیں تھا، اللہ نے پہاڑی سلسلے چلا دیے، اللہ خالق ہے. پھل کا ایک نمونہ نہیں تھا اور اللہ نے کروڑوں پھل بنا دیے، اللہ خالق ہے. جو زیرو سے بناتا ہے. کسی چوپائے کا وجود نہیں تھا، اللہ نے چوپائے بنائے کہ وہ خالق ہے. 2 پاؤں والے بنائے کہ وہ خالق ہے. رینگنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے. اڑنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے. تیرنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے. ڈسنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے. پھاڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے. دھاڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے. جھپٹنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے. چونٹیاں پتنگے پروانے بنائے بغیر کسی میٹیریل کے کیونکہ وہ خالق ہے.
اور اللہ نے اپنی اکائی کو پوری کائنات میں زندہ رکھا ہے، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی وحدانیت ایسے ہے، ریت تو دیکھی ہوگی نا، گھروں کے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ چلو صحرا تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے مجھے تو بہت دکھائے کہ تبلیغ کے سفروں میں پتہ نہیں کتنے صحرا دیکھے۔ میرے رب کی قسم، صحرا کی ریت کا ایک ذرہ دوسرے سے نہیں ملتا، الگ شکل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ساڑی اکھ دا جڑا لینز ہے وہ بڑا موٹا ہے، باریک شے نہیں ویکھ سکتا۔ ریت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ، ہر پتا دوسرے سے الگ ہے۔ باغ میں چلے جاؤ، ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، آج کل آم لگے ہوئے ہیں، ہر پتا دوسرے سے الگ، ہر آم دوسرے سے الگ، شکل میں سائز میں دوسرے سے الگ۔ انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے، ہر انگور کا دانہ دوسرے سے الگ، بیل کا ہر پتا دوسرے سے الگ۔ ہاں لاکھوں بھینسیں جا رہی، اللہ کی قسم ہر بھینس کی شکل دوسرے سے الگ ہے۔ کروڑوں اربوں چیونٹیاں چل رہی ہیں، ہر چیونٹی کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر مچھر کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پتنگے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پروانے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک قسم کے پرندے لیکن شکلیں الگ ہیں۔ ایک ایک شے میں اللہ نے وحدانیت کو باقی رکھا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ قریش نے پوچھا اپنے رب کا کوئی پیڑھی تعداد سے، جیسے میں آپ کو نبی کی پیڑھی سناتا ہوں، تو عرب اپنی پیڑھیوں کو یاد رکھتے تھے، تو سورہ اخلاص اتری، لاکھوں فرشتے جبریل کے ساتھ اترے، لاکھوں حرم شریف میں آ بیٹھے تھے، تو 332 دفعہ قرآن میں قل آیا ہے، ہر قل کے بعد کوئی وڈی گل ہوندی، یہ سب سے بڑا قل ہے۔ قل میرے حبیب کہو، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ دی پیڑھی تا دس، اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ بولو اللہ، پھر بولو اللہ، پھر بولو اللہ۔ عرش تک تمہاری گونج گئی ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، یہاں ہم سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں کہ لفظ اللہ میں وہ نور ہے جو قرآن کے کسی لفظ میں وہ نور نہیں، جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے عوام بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے مصنف بھی خدا لکھتے ہیں، اللہ بولنے لکھنے کا رواج ہی کوئی نہیں۔ اور یہ ایک ان پڑھ بندے سے میں نے سبق سیکھا، 1985 کی بات، میں نے مکی مسجد میں بیان کیا شب جمعہ کا۔ بیان کے بعد میں اس وقت تو میرا تعارف کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مصافحہ کرنے والا، نہ کوئی ملنے والا، تو ایک شخص آئے، پتلے لمبے، مقیم تھے مکی مسجد میں۔ بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، اور میں تو نام ہی بھول جاندے، 1985 دی گل دسدا پیا تانوں۔ انہوں نے سفید رومال باندھا، بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، بیٹا اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ بولا کرو۔ لو جی 1985 تو آج تک غلطی نال خدا نکلے ہوئے تا نکلے ہوئے، ورنہ میں اللہ کے سوا کبھی نہیں اللہ کو پکار۔ تو یہ عادت ڈالو کہ وہ اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، زمین آسمان اللہ کے، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ، یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے۔ اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے،
لیکن وہ خود کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، کیا کہنے میرے کہ میں کیسا زبردست پیدا کرنے والا ہوں۔ مچھلی کا ایک پونگ نہیں تھا، اور سمندر میں دیکھو اللہ نے کتنی مچھلیاں۔ ویل مچھلی کا بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈا نہیں۔ مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، لیکن شارک ہے، ویل ہے، یہ بچے دیتی ہیں۔ تو ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوتا ہے، صرف 9 من۔ ساڑھا 9 پاؤنڈ دا ہوئے تو اوئی 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 بچہ 9 پاؤنڈ کا ہے۔ 9 پاؤنڈ دا تو ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ اج کل دیاں ماواں پیزے کھا کھا کے پتر جمدے ہیں، وہ کوئی 4 پاؤنڈ دا ہوندہ، کوئی 3.5 پاؤنڈ دا ہوندہ ہے، مسیں حصہ لے رہے ہوندہ ہے۔ وہ نہ غذائیں ہیں نہ وہ طاقتیں ہیں، پیزوں کی مار ہے بچے آج کی پیدائش۔ 9 من کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چلتے چلتے پانی میں کھڑا تو ہونا نہیں، اور پیدا ہوتے ہی اسے پتا ہے اے میری ماں ہے، اور اسے پتا ہے یہاں سے مجھے دودھ ملے گا۔ خلاق العلیم، خلاق العلیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما فی البر والبحر، کائنات اللہ کی ہے، بحر و بر میں جو ہے جانتا ہے۔ 7 سمندر، میرے تو سفر ہوئے سمندروں میں، تو میں ان کی ہیبت کو جانتا ہوں۔ تسی تو صرف عبداللہ پر دینار ویکھی، اور تو نہ کچھ ہے ویکھی کوئی نہیں۔ تو میں نے تو بحر الکاہل دیکھا ہے، بحر اوقیانوس دیکھا ہے، بحر ہند دیکھا ہے، جو بڑے سمندر ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ افریقہ کے غریب ملکوں میں سفر کیا ہے، جہاں جنگل ہی جنگل ہیں۔ جنگل ویکھنے ہومن تو افریقہ جاؤ، اتھے تو نیرا سفیدہ لا کے جنگل بنا چھڑن، باقی پاسے جنگل والے بوجھ پا لیں۔ یہ نہیں پتا کہ سفیدہ زمین کے لیے مضر ہے، سفیدہ پانی بہت پیتا ہے، اور ویسے ہی پاکستان میں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ تو کوئی وہ درخت لگاؤ جو تھوڑے سے پانی پہ ہوں، لیکن انہوں نے ملک دی خبر کوئی نہیں، جیباں دی خبر ہے اپنی۔ جنگل، اور میرا رب کہتا ہے ایک پتا گرے تو میں جانتا ہوں کہاں گرا ہے۔ وہ اللہ کی قسم، آپ ان جنگلوں میں چلے جاؤ نا، سورج نظر نہیں آتا، سورج کی کرن اندر نہیں جاتی۔ روزانہ کتنے پتے ڈہ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک پتا بھی گرے تو میں جانتا ہوں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، میں ہوں زبردست پیدا کرنے والا، اور میں ہوں زبردست علم رکھنے والا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانے پڑے ہوئے ہیں۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک کوئی تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کے سامنے کتاب میں لکھا پڑا ہے۔ دانوں کو، ابھی گندم کٹی ہم نے بیچی، پورے پاکستان میں گندم، پورے ایشیا کا موسم گندم، کتنے گندم کے ڈھیر بنے، اور میرا رب کہتا ہے تم تو ایک ڈھیر نہیں گن سکتے، میں نے پوری دنیا میں گندم کے دانوں کو بھی گنا ہوا ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح ساڑا رب ہے کہ ہو جائے، انہوں چھڑ کے دھکے کھاندے پائے ہیں۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کیا طاقتور ہے میرا اللہ۔ 7 سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم وہ تنزانیہ سے زنجبار جا رہے تھے، بحر ہند تھا جوش میں، اور ہمارا جہاز ایسے تنکے کی طرح
اٹھ رہا بیٹھ رہا، اٹھ رہا بیٹھ رہا۔ میں کہ اللہ سائیں ایک واریا پڑھا دے، وہ نہ ہوئے مچھیاں ہی کھا جاویں ایسی، اور اس پر اتنے بلبلے بن رہے، اور میرا رب 7 سمندر کے بلبلوں کی تعداد جانتا ہے۔ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس سے جو چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں ان کی تعداد جانتا ہے۔ کہ وہ بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں تو بخارات کے وزن اور بخارات کے ذرات کو جانتا ہے۔ 1 سیکنڈ، بولو کیا؟ 15 کروڑ ٹن سمندر کا پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور تیرا رب کہتا میں گنے ہویا ہے، میں تولے ہویا ہے، تو تجھ سے میں غافل ہوں؟ تینوں نہیں ویکھ رہے ہیں تو کی منہ کالا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تسی 3 اکٹھے ہو، وہ چوتھا میں ہاں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، کلا ہو جاؤ، کنڈی لا دے، پردے سٹ دے، بتی بجھا دے، اللہ کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ إِلَّا هُوَ مَعَاكُمْ، وہ میں تھوڑے نال ہاں۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، کھنڈ دا دانا، رائی دا دانا، اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اور شہنشاہ اعظم کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات ایٹم سے بنی، آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، سیارے بھی، انسان بھی، جنات بھی، سب کچھ ذرات سے بنا، سوائے فرشتے نورانی ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے 1 ذرے سے میں غافل نہیں ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے اور میرا نظام اسے پکڑتا ہے۔ اوہ کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، اوہ کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، ہوشیار ہو جاؤ۔ دور سے وہ پولیس والے کیمرہ لگا کے بیٹھو، اوہ سپیڈ مٹھی کر، کیمرہ لگا ہے۔ اور جو اللہ نے یہاں کیمرے لگائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، انہوں نے کو لکے میں لکو گئے، وَهُوَ مَعَاكُمْ، تمہارے ساتھ ہے، کدھر بھاگو گئے؟ اَيْنَ الْمَفَرُّ لَا تَنَامُ أَعْيُنُهُ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، کوئی دیکھ نہیں سکتا، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، خیال نہیں جا سکتا، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، حادثات سے اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، يَعْلَمُ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، قربان جاؤں کوئی بارش کی قطروں کی تعداد جانتا، آج نہیں، پہلی بارش سے لے کر آج تک جتنی بارشیں ہوئیں سارے قطریاں دی تعداد اللہ کہتا ہے میں نے پتہ ہے، کوئی فائل نہیں بنائی ہوئی، اس کا علم ہی سب کچھ ہے۔ وعدد ورق الاشجار، پہلے درخت سے لے کر آج سے قیامت تک جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں رات جاتی ہے دن جاتا ہے، ہر چیز پر تیرے رب کی نظر ہے۔ بھاگوں تو کدھر بھاگوں، چھپوں تو کدھر چھپوں، عذر کروں تو کیسے کروں، بہانہ بناؤں تو یہاں تو بناؤ، اگاں آون دیتا ہو۔ یہ ظالموں کو لگ پتہ جائے گا جو آج بدماشیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اگر انہوں مرن دے ہو پھر ویکھو انہوں نے نال کی ہوں۔ مظلوم کی شان دیکھنا اور ظالم کی تباہی دیکھنا، اے سب یزید دے نال کھلوتے ہوں گے، سارے مظلوم امام حسین علیہ السلام دے نال کھلوتے ہوں گے، موج نہیں لگ گئی۔ یعلم مقائل البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ کہتا میں نے پتا ہے، میں تولے ہویا ہے۔ ومثاقیل الجبال،
پہاڑوں کا کتنا وزن ہے میں تولے ہویا مینوں پتہ ہے. لا تباری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا دے. ولا ارض ارضا، دیکھو نا اس زمین کے نیچے کیا ہے ہم تو کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7ویں زمین تک کوئی شے مجھ سے چھپ نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں جو کچھ ہے تیرا رب اسے دیکھ رہا ہے. تہ میں کوئی جا نہیں سکتا چونکہ پانی کا پریشر ایسے پچکا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی غاریں ہیں. اللہ کہتا ہے غاروں میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. اس نے اپنی شان کے مطابق اپنا ایک حبیب بنایا. دیکھو نا میری جتنی اوقات ہے، یہ جتنی عقل ہے، میں اس کے مطابق کہوں گا اے بڑی چنگی شے، اے بڑا چنگا ہے، اے میرا یار ہے، اے میرا دوست ہے. ٹھیک ہے، اور ساڑیاں عقلاں دا کی ہے. اور میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، اس کے پاک ہونے کی کوئی انتہا ہے. سبوح قدوس. وہ جب کسی کو کہے کہ یہ میرا حبیب ہے تو کیا شے ہوگی؟ تھوڑا خیال کرو. جس کو اللہ کہے کہ آپ میرے حبیب ہیں وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ. اور شکر کرو اللہ نے امت محمد میں پیدا کیا. اللہ کی قسم اگر ہم امت محمد نہ ہوتے ایسے میں کتے بلے خنزیر بن گئے ہو گیا. یہ دعا دو کملی والے کو جو اللہ کو منا گیا دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امت کی شکلیں نہ خراب کرنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا. ویسے عذاب نہ دینا جیسے پہلوں کو دیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا. ویسا تباہ نہ کرنا جیسے پہلوں کو کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا. ایسے کوئی ڈھیل لاڈل ہیں ایسی نہیں ہے، وہ حبیب لاڈل ہے، وہ حبیب لاڈل ہے. والضحیٰ، ذرا عشق محبت، عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں اور اللہ کے ذات کے مناسب نہیں. والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. محبت تو بغیر ایک قسم کھائی جا سکتی. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دا. ویسے تو سارا نے کی والضحیٰ دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم. امام راضی پہ قربان جاؤں، کیا اس بندے پر اللہ نے قرآن کے نقطے کھولے. انہوں نے وہ بھی بیان کیا ہے دن کی قسم رات کی قسم کا. اس کا ایک اور معنی بھی ہے والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. ہائے ہائے ہائے. مجھے حسان بن ثابت پہ، سارے صحابہ پہ رشک آتا ہے جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، ان کی محفل میں بیٹھے، ان کے ساتھ سفروں میں گئے، جہاد کیے. ابو بکر و عمر کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ نبی کے دائیں بائیں اللہ نے ان کو قبریں عطا فرمائیں. آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل، میرے 2 وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر. کیا عظیم شان ہے. ہر نبی کا ایک خاص رفیق، میرا رفیق عثمان ہے. علی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. واہ واہ. تو حسان رضی اللہ عنہ کا خیال آتا ہے میرے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، کسی کے لیے. اپنے لیے ممبر ہوتا تھا، صرف ایک آدمی کے لیے آپ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ابو بکر کو نہیں بیٹھا اپنی زندگی میں. عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، معاذ، ابی بن کعب، زید بن ثابت، قیس بن ثابت بن شماس، ابو دجانہ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک آدمی کے لیے ممبر بچھتا تھا، حسان بن ثابت. فرماتے بیٹھ اور اپنے نبی کی تعریف کر. تو وہ کیا، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو،
یہ سامنے حبیب اللہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اشارہ کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی نسب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو اللہ نے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے مصرع قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا، وہ تو پہل کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، عقل گم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ویسے بنایا جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا۔ حسان کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا۔ اللہ اکبر۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ روزہ مبارک پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا ہستیاں تھیں جس کو اللہ حبیب، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کر دیا اور اپنے حبیب کا سارا چھپا دیا۔ اگر اپنے حبیب کا حسن سے پردہ ہٹاتا آنکھیں ختم ہو جاتی، جنت میں ظاہر کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے چھری سے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ وہ میں کتھوں ہوں ایدی تعبیر کرا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں۔ 18 دن وحی نہیں آئی، اللہ کی حکمت تھی۔ کافر آکھن لگے ودعہ ربہ وقلا، ادھر رب ناراض ہو گیا، ادھر رب انہوں چھوڑ دیتا۔ یہ بات چل رہی ہے، 18 دن گزر گئے اور آپ پریشان 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 پریشان۔ 18واں دن تھا، اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں؟ ہن اپنے دی گل تک کھا جاندی، کوئی گال بھی کڈے تو نہیں پرواہ ہوندی، اپنا انج ویکھ لوے تب دل مٹھیے چ آ جاندا۔ تو خدیجہ آپ کی محبوب ترین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے زندہ سوکنوں پہ کبھی رشک نہیں آیا، مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا تھا جو فوت ہو گئی تھی، کہ آپ ان کا اتنی محبت سے ذکر فرماتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ کہنا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھگایا، وہ اپڑو میرے حبیب دے دل تے باہر آ گیا۔ اب جو صورت واقعہ ہے، جو واقعہ پیش آ رہا، اس کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کہیں پڑھ کے نہیں، کسی بڑے سے سنی نہیں، کہیں پڑھی نہیں، میرا اپنا جو ایک ذوق ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو، اس کے لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کے دوست کو آپ پہ گلہ ہو جاتا ہے، بیوی کو گلہ آ جاتا ہے، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، تو آپ نارمل بات نہیں کرتے، آپ تیزی سے بات کرتے،
ماں جی یہ گل کوئی نہیں، اوے نہیں اللہ دی قسم یہ گل غلط ہے، میں صحیح آ کر وہ کو پوچھ لو، وہ کو پوچھ لو، اوے یہ نہیں ہویا جے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سورۃ والضحیٰ میں یہ انداز ہے، جبریل آئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یا رسول اللہ رب ناراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مجھے تصور میں یہ گفتگو کا انداز نظر آتا ہے۔ دیکھو ارب کھرب انسان آ چکے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آ چکے ہیں، آئندہ بھی آنے ہیں انسان۔ ایک کو جو حبیب بنایا اتنی نسل میں سے، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے ایک کہنے لگا آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے کہ اس نے پیغام دیا ہے، اقبال نے پیغام دیا ہے قوم کو۔ کہنے لگا اس کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ایک شعر پہ عمل کر لوں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں اس ہستی کی بنیاد پڑنی تھی، تو اب دیکھو جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد کتنی گہری جاتی۔ جب یہ 1999 میں نے پہلا حج کیا تھا تو حرم کی توسیع ہو رہی تھی، تو اتنے گہرے کھڈے تھے کہ ویکھ کے ڈر لگتا ہی، تو سمجھنا ہی ہم دی بھئی یہ کیوں کھڈے حرم دن نال نال کھٹی جان دن، ادھر ذہن ہی نہیں گیا کہ توسیع ہو رہی۔ اس پر پھر حرم اور وہ جو بڑا مکہ ٹاور جو اتنے کھلوتا ہے، اس کے لیے اتنی گہری بنیاد تھی پتھروں میں۔ یہ اصول ہے، جتنی مضبوط بلند بلڈنگ ہوگی اتنی گہری بنیاد ہوگی۔ اب وجہ کائنات کے آنے کا نظام چلنے لگا ہے، اب محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن 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 ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ ایڈا وڈا نبی آ رہا ہے، کسی دی پیڑھی کسی کو کوئی نہیں سوائے میرے نبی کی پیڑھی، سوائے میرے نبی کی پیڑھی۔ اللہ نے ایسے چن کے بنایا۔ اب ان کی آمد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل کو پسند کیا، پھر آدم کی نسل کو دیکھا، عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھا، مضر ایک سردار ہے،
اس کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر مضر کی اولاد کو دیکھا تو قریش کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر قریش کو دیکھا تو ہاشم کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور میرا وجود آیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کوئی خاندانی ہے، نہ میرے جیسا کوئی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب کے لیے نظام چلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے، اس میں 4000 نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آیا، ایک 100 سونار کی 1 لوہار کی، ہے نا، ایک آیا اور سب پہ بھاری ہو گیا۔ اب آپ کو وجود دینے کے لیے نظام کیا چلایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، کسی کتاب میں پڑھا نہیں، ہاں اولاد کب ہوئی وہ پڑھا ہے۔ مانگتے 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 عمر 84 سال ہو گئی، اور رب حب لی من الصالحین نہیں چھوڑا۔ 84 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، تو ایسے اس نے دل پکڑ لیا، بڑھیپے دی اولاد بڑی چنگی لگتی تھی، دل پکڑ لیا۔ حضرت سارہ اس سے نہیں ہوا، مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، حضرت ہاجرہ، ان کی عمر 20-22 سال، ان کی عمر 82-83 سال۔ اس وقت بڑھاپا تو ہوتا نہیں تھا، بڑھاپا حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی بڈھا ہوندا ہی نہیں، نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ سننا کمزور ہوتا تھا، نہ طاقت کمزور ہوتی تھی۔ تھوڑ دیر ڈھائے کے مر جاتے ہیں، بیماری ہے ہی کوئی۔ تو یا اللہ نیک بیٹا دے، یا اللہ نیک بیٹا دے۔ 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل دیا، دل میں اتر گیا۔ اب اللہ کی آزمائش شروع ہوئی، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھنی ہے۔ ابراہیم، بیوی بچے کو اپنے سے دور کر دو، فلسطین سرسبز ملک، یا اللہ کدے کر دے، کہاں جہاں ہم کہیں، کہا تو یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، کہ جبریل آئے گا انسانی شکل میں اونٹنی پر، وہ آگے تم پیچھے، جہاں مجھے چاہنا ہے وہاں تمہیں چھوڑ کے آ جائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پر تشریف لائے، آگے ابراہیم علیہ السلام، آگے جبریل، پیچھے اونٹنی پر حضرت ہاجرہ بچہ گود میں، آگے ابراہیم علیہ السلام۔ چلتے 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 کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر، کوئی سڑکیں نہیں تھیں، کالے پتھر کالے پہاڑ۔ جب بطحا کی وادی میں پہنچے، جہاں درخت چھوڑ ایک تنکا نہیں تھا، پانی چھوڑ ایک قطرہ نہیں تھا، انسان چھوڑ کسی جانور کا نشان نہیں تھا۔ جانور تو پانی پہ آتے ہیں، پانی تھا ہی نہیں۔ ایک وادی میں اترے، 4 پہاڑوں میں وہ وادی بند ہے، نشیب نیچے ہے، اتھے جا کے بندے نو باہر نظر نہیں آمدا۔ صفا، مروہ، جبل ابی قویس اور ایک چوتھا پہاڑ، اس کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا، ان تینوں کے نام تھے۔ تو جبل عمر، جبل ہندی، ایسے وہ تو نہ سارے ہی مٹا چھڑے، رش کی وجہ سے نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جتنی خدمت آل سعود نے کی ہے حجاج کی،
تاریخ میں کسی نے ایسی نہیں کی۔ اللہ ان کا ان کو بہتر بدلہ دے گا۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو۔ آگ میں جا رہے تھے، آگ میں، ادھر جبریل ادھر پانی کا فرشتہ۔ فرمایا جبریل نے کوئی ضرورت؟ کہاں، پر تمہاری نہیں اللہ کی۔ پانی کا فرشتہ جی کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہاں، تمہاری نہیں اللہ کی۔ ایسا مضبوط دل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کہتے ہوئے آگ میں گئے، اور میرے رب نے کیمسٹری بدل دی، علم بدل دیا۔ شریعت کا علم نہیں بدلتا، دنیا کا اللہ بدل دیتا ہے۔ آگ ہوئے تو ساڑے نہیں کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ آگ میں جا رہے ہیں، جلا نہیں رہی، بلکہ مزے سے بیٹھے ہوئے، اور جبریل نے آ کے یہ پر مارا، انار کا درخت نکلا ہے، دوسرا پر مارا، پانی نکلا ہے، لو جی اگ دے وچ انار بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، موجاں کرو۔ دنیا کا علم یقینی نہیں ہے، اللہ جب چاہے تاثیر بدل دے۔ مرد نے چھوا نہیں، مریم کو بیٹا دے دیا۔ انسان کا وجود نہیں، آدم کو پیدا کر دیا۔ ہوا کے لیے کوئی نظام نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے ہوا کو پیدا کیسے کیا۔ تو اللہ دنیا کے اسباب بدلتا ہے، لیکن جو میرے رب کے دین کے اسباب ہیں یہ نہیں بدلتے۔ سچ نجات دے گا، قیامت تک یہی چلے گا۔ جھوٹ ذلیل کرے گا، قیامت تک یہ چلے گا۔ جب کہا نا یہاں چھوڑ دو تو کہنے لگے ہیں یہاں کیسے؟ آگ، حسب اللہ، اور یہاں آگ تو کوئی نہیں، یہاں چھوڑ دوں وہ کیسے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں آپ کے رب کی منشا ہے اس بچے کی پشت سے آخری نبی آئے۔ وہ بنیاد کھٹی جا رہی ہے ککڑا نال، انہوں نے ککڑیاں آدھے نا جو ہوتے ہیں یہ ڈگنگ کرنے والے۔ بیوی کو ایک مشکیزہ پانی دیا، ایک تھیلا خوراک کا دیا، اور اونٹنی کا منہ موڑا اور چل پڑے۔ اب حضرت ہاجرہ کہتی کدھر جا رہے ہو؟ حکم آیا جواب نہیں دینا۔ بڑی بڑی آزمائش، کدھر جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں ہے کیا؟ 4 میل تک چلی، کدئی ایک جگہ ہے جہاں آج کل زمزم کا پائپ پہنچا ہوا ہے، حاجی وہاں سے پانی بھرتے ہیں۔ جب چلتے 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 کدئی تک پہنچیں اور ان کو جھنجھوڑ رہی ہو، کوئی گل تو دسو مینوں کیوں چھڈ رہے ہو اس جنگل وچ؟ ان کو پھر 4 میل کے بعد خیال آیا یہ اللہ کا خلیل ہے، کہیں اوپر سے نہ فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو جبریل ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، ایمان والی، یقین والی، اللہ کے عشق و محبت والی، اللہ پہ قربان ہونے والی۔ ایسے تن کر کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ کاش ان الفاظ کی طاقت میں آپ کو سمجھا سکتا۔ جاؤ میرے سرتاج، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے، اور رک گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ بچوں کو گود میں لیے کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا 4000 سال پیچھے مڑ کے دیکھو مکہ، اور ایک عورت کو، ایک لڑکی 20-22 سال کی چشم میں لاؤ، اور اس کی گود میں بچہ ہے کوئی 3-4 مہینے کا، اس کو دیکھو، اور وہ خامن جا رہا ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ پیچھے ماں کوئی نہیں، پیچھے ابا کوئی نہیں، پیچھے گھر کوئی نہیں، پیچھے پانی کوئی نہیں، پیچھے کوئی شے کوئی نہیں، اور وہ یوں پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے چوٹی پہ آتے ہیں۔ حکم ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور پھر چوٹی سے نیچے اترتے ہیں۔
اور جب وہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں تو میں کہاں سے الفاظ لاؤں، کس دل کے ساتھ انہوں نے واپس سفر شروع کیا ہوگا، کیا بیت رہی ہوگی۔ پہاڑ بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے، چشم فلک میں بھی آنسو تھے، سورج کی کرنوں میں آگ کی بجائے آنسو تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو تو پتہ نہیں کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اور وہ ابراہیم جن جیسا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا، جو ہی پہاڑ سے نیچے ہوئے بیگم اوجھل ہوئی، اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھا دی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ہاتھ اٹھ گئے دیوانوں کی طرح، اللہ تو نے کہا میں نے کر دیا۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری بندگی مجھے تو نے پیدا کیا، انا للہ ہے، یہ آیت پہلے پڑھی تھی، تو نے مجھے بنایا، و انا الیہ راجعون، تیرے پاس واپس جانا ہے، لہذا میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میری عبادتیں تیرے لیے، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان میرے رب۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومی سردار آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو بادشاہ نے کہا ڈر گئے ہو نا، کیوں روئے ہو؟ کہ تو کیا سمجھ رہا ہے آگ سے ڈر گیا ہوں؟ نہیں، اپنی بے بسی پہ رو رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہا ایک جان ہے عبداللہ کی، ابھی تیل کڑا میں جائے گی اور جل کے کوئلہ ہو جائے گی، کاش عبداللہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو کہتا اللہ اے بھی تیرے نام تھے، اے بھی تیرے نام تھے، اے بھی تیرے نام تھے، سب کچھ تیرے۔ تو بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی، کہنے لگا میرا ماتھا چوم دے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کہنے لگے میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کر، کہ ان کو بھی کر دوں گا۔ انہوں نے ماتھا چوما، آزاد کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ہائے ہائے کیا دعا مانگی، کس درد سے مانگی، فرشتے بھی حیران پریشان ہو رہے ہیں، کائنات حیران پریشان۔ اب یہ میں جب کبھی سوچتا ہوں روتا بھی ہوں، حیران بھی ہوتا ہوں کہ وہ شہزادی ہے، نوکرانی نہیں ہے کہیں کی، کہاں جا رہی ہے؟ 4 پہاڑوں کے درمیان وادی، نہ کوٹھا نہ گھر نہ چھپر، ایڈی ساری مشک چ پانی، ایڈے سارے تھیلے چ کھانا، اور جا کے وہاں بیٹھ گئی ہے۔ اوپر آسمان ہے، نیچے پتھر ہیں، سورج بے رحمی سے آگ برسا رہا ہے، ہوا کی سائیں سائیں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور چشم فلک حیران پریشان ہے، فرشتے حیران ہیں۔ دن چھپا، رات آئی، اندھیرا چھائے، ذرا تصور کرو۔ یہ ہمارے بچے جب چھوٹے تھے میرے، تو رات کو بجلی چلی جاتی تھی، کمرے میں اندھیرا ہو جاتا تھا، سارے رونے لگ جاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے، ماں بھی کول ستی پئی ہے، پیو بھی کول ستا پیا، سارے ہی رونے لگ جاتے تھے۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پہ رات آئی ہے اور ہزاروں میل تک کوئی نہیں ہے اس کی سننے والا، اور وہ آسمان کو دیکھتی ہے اور اپنے دل سے کہتی یا اللہ سب کچھ تجھ پہ قربان ہے،
سب کچھ تیرا جو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ یہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی، میرا ہر سب کچھ تو تیرا ہے، تو منگے تو میں دیونا ہے۔ وہ رات کیسے گزری ہوگی بچے کو تو پتہ نہیں، ماں کو تو پتہ ہے کتنے بیٹھی ہیں۔ پھر سورج نے نقاب ہٹایا اور دہکتی آنکھوں سے آگ برسائی، اور پھر ہاجرہ کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، شاید کوئی چھوٹا موٹا ککر ہوئے جندے ہیٹھ بہ کے انہاں وقت گزاریا۔ 3 دن گزر گئے، کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم، بچے کی چیخ و پکار۔ یہ سب کچھ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اتھی کر دیندہ فلسطین اچ، بڑی بلڈنگ کی بنیاد گہری ہوتی ہے۔ میرا نبی کا قد جبریل سے بھی اونچا ہے، جبریل تو سدرۃ المنتہا تک ہے، میرے نبی کا قد سر عرش کو جا کے لگتا ہے، پاؤں تحت الثری کو لگتے ہیں چشم تصور میں۔ ایسا کوئی بنایا جو کوئی نہیں۔ مجھے ان نعت خانوں پہ رونا بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یہ نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ الٹا ہمیں تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں۔ تم سے بڑا گستاخ تو کوئی ہے نہیں کہ نبی کی نعت اور گانے کے طرز پر، اور پھر اس پہ پیسے لینے۔ پرانی بات ہے، ایک شیعہ بھائی کا محرم قریب جیسے بھی آ رہا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں ان کو، ان نون تھا تو میں نے فون اٹھایا تو محرم قریب تھا، کہا علامہ صاحب، شیعہ بھائی علامہ کہتے ہیں، ہم حضرت جی کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ ہمارے محرم کے 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ ہن تانوں سمجھ آ گئی نا خوش کرن دا کی مطلب ہے؟ بھئی تھبی پیسے دی دیواں گے، ہن تے نہ دے علامے جاندے ہی نہیں، پیسے نہ دے ہوتا، نہ دے ذاکر کوئی بھی نہیں، چاہے بریلوی، چاہے دیوبندی، چاہے شیعہ، جے بچ کوئی شے پاؤ گے تو بولن گے، نہیں تو کوئی نہ، چاہے اہل حدیث، تو کہنے لگے ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ میں کہا میرے بھائی میں تو پہلے ہی خوش ہوں، کیوں؟ اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، کوئی میں نے کو مامنا نہیں پیا، اللہ بہاتے کھوا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی خوش ہوں۔ اور باقی رہی 10 مجلسیں، سارا سال میرا محرم ہے، شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو اہل بیت کے ذکر سے خالی ہو۔ میں تو ان کا مراسی ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ قیامت کے دن ان کا مراسی بنا کے اٹھانا، کہ ہماری تہذیب ہے، ہمارے نسلی مراسی ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ان کو کھلاتے رہے پلاتے رہے۔ اب یہ رسم ختم ہو گئی، صرف پورے علاقے میں نے زندہ رکھی ہوئی ہے، اور تصور میرا ادھر چلا گیا ہے کہ یہ میرے مراسی ہیں اور میں ان کا خیال کرتا ہوں۔ میں اللہ کے نبی اور اس کے گھر کا مراسی بن جاؤں تو قیامت کے دن میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، وہ بھئی سڑا مراسی آ گیا۔ میں نے آج تک اس کو میں نبھا رہا ہوں، ان کے گھر بنا کے دینا، شادیاں کرانا، بیماروں کا علاج کرانا، ہر شے اللہ کے فضل سے، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ وہ ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں نے کہہ دیا، وہ کبھی اللہ ہائے حج کا موسم تھا، ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا ولی عہد اس وقت تھا، طواف کرنے لگا، جب آیا حجر اسود پر اتنا رش تھا، دھکے پڑے پیچھے چلا گیا، اس کے ساتھ شامی سردار بھی تھے، تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے بھی دھکے تو نہ کھاویے۔ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام طواف کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور گھومتے 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 جب حجر اسود کے سامنے آئے تو مجمع ایسے کائی کی طرح چھٹ گیا، ایک دم سارا مجمع پیچھے،
آپ نے جا کے بوسہ لیا اور واپس ہوئے. تو ہشام نو پتہ ہے امام زین العابدین ہیں. شامی بڑے حیران ہوئے بھئی ولی عہد نو کسے جا نہیں دیتی، اے کون ہے؟ تو شامی کہنے لگے، وہ بھی عرب تھے، شامی سردار، یہ کون ہے؟ تو ہشام انجان بن کے کہنے لگا میں تو نہیں پتا کون ہے. بدبخت نو پتہ ہی ابن حسین ہے، ابن علی ہے، ابن ابی طالب ہے، ابن عبد المطلب ہے. دوسری سمت ابن فاطمہ ہے، ابن محمد ہے، ابن عبداللہ ہے، ابن عبد المطلب ہے. کمنتا نہیں پتا کون ہے. تو ایک شاعر بیٹھا تھا فرزدق، وہ کہنے لگا میں دساں کون ہے؟ شامی نے کہا بتاؤ. 33 اشعار کا فی البدی اس نے قصیدہ پڑھا. 33 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته الحل يعرفه والحرم ما قال قط لا إلا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم. ایسا زبردست قصیدہ. تو وہ اب میں سارا تو کیسے سناؤں؟ تو ہشام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کو قید کر دو. عصفان 50 کلومیٹر مکے سے دور. امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو ہدیہ بھیجا. وہ شاعر تھا، بادشاہوں کے قصیدے پڑھتا تھا، یہی اس کی کمائی. یعنی اس زمانے کا مراسی، جیسے آج ہمارے مراسی ہیں، اس زمانے کا وہ مراسی تھا، شاعری ہوتی تھی. تو 10,000 درہم ان کا نوکر لے کر گیا تو فرزدق رونے لگا. کوئی کردار کا بھی اتنا اچھا نہیں تھا، غافل آدمی تھا، رونے لگ گیا. کہنے لگا امام صاحب سے کہنا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے کہ پیسے ملے، آپ کی تعریف کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، آپ کے نانا راضی ہو جائیں، مجھے جنت مل جائے. میں نے نہیں لینے، واپس لے جاؤ. وہ پیسے واپس لے کے آ گئے. کہ حضرت انہوں نے تو واپس کر دیے. فرمایا اس سے کہو اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں جا سکتی. تم پہ اللہ راضی ہے اور تم نے جو کہا ہے اللہ اس کا صلہ دے گا، یہ میری طرف سے قبول کرو. پھر اس نے قبول کی. یہ امت روایات میں کھو گئی. نعت بھنگڑے ڈال کے نعت خوانیاں ہو رہی. اس کو عشق رسول کہتے ہیں، اس کو محبت رسول تو غلامی کا نام ہے، نہ کہ بھنگڑے ڈالنے کا نام اور جلوس نکال کا نام. میلاد النبی سالوں سے، سینکڑوں سال سے منایا جا رہا ہے، پر ایسا واحیات نہیں. میں نے کئی ملکوں میں میلاد النبی کے وقت میں ان ملکوں میں موجود تھا. نہ جلوس، نہ ڈھول، نہ ڈھمکے، نہ گانے، نہ ناچ. مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ اور علماء اپنے ہمارے نبی کی صفات پر بیان فرماتے ہیں، اور نعت خوان بغیر ڈھول ڈھمکوں کے نعتیں پڑھتے ہیں. سارا کچھ مسجد میں ہوتا ہے. یہ ہے میلاد النبی. یہ میلاد النبی نہیں، یہ تو فساد ہے، فساد المیلاد ہے. یہ تو علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. سلطان باہو سہ وریاں کرے عبادت، روے اللہ کو لو بیگانہ ہو. تین دن گزر گئے، ہائے بچے کی چیخیں اور ماں کا کلیجہ کٹ رہا ہے. عاصم میرا بیٹا جو فوت ہو گیا، یہ چھوٹا تھا، یہ کھیلتے کھیلتے دیوار سے گرا، بازو ٹوٹ گیا. تو وہ مقامی جو ہوتے ہیں باندھنے والے، وہ ان پڑھ ہوندے، وہ فوری طور سے انہوں بلایا. اس جو انج مروڑ دیتا تے میرے بیٹے دیاں چیخاں نکلیاں. میں بھاجتے باہر نکل گیا. مجھ سے نہیں سنی گئی چیخیں. اپنے گھر میں
ماں سر پہ بیٹھی ہے، بھائی بیٹھے ہیں، چاچا بیٹھا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہوا، میں باہر نکل گیا۔ اسماعیل کے پاس کون ہے اب یہاں؟ کون آسرا ہے؟ چشم تصور میں 4000 سال پیچھے جاؤ۔ آخر بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا اور بھاگ کے صفا پہ چڑھی۔ انہیں پتہ ہے اللہ کی قسم کہ تھے کوئی بھی کوئی نہیں، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر نیچے اتری، جہاں سے بھاگا جاتا ہے نا وہاں اسماعیل نظر نہیں آ رہے تو دوڑ لگائی، پھر مروہ پہ چڑھی، جب بچہ نظر آیا آہستہ ہو گئی، پھر ایسے دیکھا، ادھر دیکھا، کچھ نہیں ہے۔ وہ شکر کرو 7 چکر تے اماں تھک گئی، جو 14 لا لیندی تے ساڈا تا انہیں بھرکس نکل جاوے۔ 7 چکروں پہ تھک گئی، خود بھی پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، اور بے بس ہو کے گر گئیں وہیں مروہ پر، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس جاؤں۔ جی میں تھا وہ وہاں مر جائے، میں یہاں مر جاؤں، میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتی۔ اولاد کا مرنا سوکھا نہیں ہوتا، میں نے اپنے بیٹے کی موت دیکھی ہوئی ہے، تو بے بسی میں ہے کہ بس اب موت کا انتظار ہے۔ تو حسرت بھری نظروں سے کہا ایک دفعہ دیکھ تو لو، ٹھہر جاؤ۔ آنکھوں میں دم ہے، ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو جب یوں دیکھا تو ایک نوجوان نظر آیا۔ جب نوجوان نظر آیا تو مردہ جسم میں طاقت آئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کتوں آ گیا؟ میرے بچنوں نہ لے جاوے۔ پاگلوں کی طرح دوڑ لگائی۔ وہ جبریل تھے۔ جب وہاں پہنچی ہیں تو جبریل کام کر چکے تھے، جہاں اسماعیل کی ایڑیاں لگ رہی تھیں وہاں پر مارا، ٹک، پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ دنیا کا سب سے قدیم کنواں ہے جو 5000 سال میں جا رہا ہے اور پانی سے بھرا ہوا ہے، اور آج تک، اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی، طائف تک جیولوجی کے ماہرین نے زمین کو کھنگالا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، کہیں سے نہیں آ رہا۔ جب اس کی موٹر چلاتے ہیں تو اس میں 5 سوراخ ہیں دیوار میں، وہاں سے پانی چھل 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 پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہے۔ اس میں مچھر نہیں پیدا ہوتا، مکھی نہیں پیدا ہوتی، پتنگا نہیں پیدا ہوتا، ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا، کائی نہیں لگتی۔ یہ کیا عجیب بات ہے! اللہ نے پانی پیدا کر دی، بنو جرہم آ کے آباد ہو گئے۔ 1 سال کے بعد اللہ سے اجازت ملی، جاؤ بیٹے کو مل کے آ جاؤ۔ 1 سال ماں اس گھاٹی کو تکتی ہے روزانہ، یہاں سے میرا شوہر گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے، پتہ نہیں کب آئے۔ سال کے بعد اونٹنی کو اترتے دیکھا تو دل اچھل کے چھت سے جا لگا، آنکھیں بھر آئیں محبت سے، دل دھک دھک کرنے لگا۔ ابھی آئیں گے، میرے بچے کو گلے لگائیں گے، مجھے گلے لگائیں گے، میرے پاس بیٹھیں گے، کچھ سال کے آپس میں بات کریں گے۔ اونٹنی کو بٹھایا اور یہ بھاگ کے گئیں، اور یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نیچے آئیے، کہا اترنے کا حکم نہیں۔ اگر نہ آتے تو صبر تک کیتی بیٹھی آئی، آ کے نہیں مل رہے، صبر ٹوٹ گیا، دیوار ڈھہ گئی، ہنجواں دی قطار۔ اچھا میں اس اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ کہنے لگی یہ پاک پانی اللہ نے دیا ہے، آپ کا منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ اجازت ہے؟ کہا ہاں یہ اجازت۔ اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے ان کے سر کے بال دھوئے،
چہرہ دھویا. کس جذبے سے وہ بی بی کر رہی ہوگی؟ ہے کسی کے پاس کوئی سپر کمپیوٹر جو ان احساسات کو کیچ کر سکے؟ ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے اور کہا اچھا السلام علیکم. واپس. وہ تو زخموں کو کھرچ کے چلے گئے. ان پر تو وہ جم گیا تھا کھرینڈ، جس کو ہم کھرینڈ کہتے ہیں، اور نیچے سو گئے تھے زخم. میرے دل کے زخموں کو نیند آ گئی ہے، انہیں اب جگانے کی کوشش نہ کرنا. پر ابراہیم ان کے دل کے زخم جگا کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد واپسی ہوئی. کس لیے؟ ذبح کرنے. فلما بلغ معه السعی، جاؤ ذبح کرو. ایک باپ 1000 کلومیٹر سے سفر شروع کرتا ہے، اس کے تھیلے میں چھری ہے اور وہ ذبح کرنے جا رہا ہے. اس باپ پہ کیا خیال آ رہا ہے اور جا رہا ہے؟ کبھی آنسو نکلتا ہے، کبھی خشک ہوتا ہے، کبھی آہ نکلتی ہے، کبھی دم گھٹتا ہے. ہائے بچے کو ذبح کروں گا، بچے کو ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں گا؟ یہ قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں نا، تو حکم ہے، مستحب ہے کہ ان کے اوپر کھڑے ہو، قربانی دیکھو. میرے کو نہیں کھلوتا جاندہ. او ڈاکٹر صاحب میرا بھائی جا کے اتنے بند ہے، میں ہمیں تھوڑی دیر واسطے ویک کے تو میں واپس آ جانا، اس کا تڑپنا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ تو چشم تصور میں اسماعیل کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، بکرے کو نہیں، چھترے کو نہیں. یہ پورا 1 مہینے کا سفر کس درد سے ابراہیم نے طے کیا ہوگا. یہ بنیاد محمد کھودی جا رہی ہے. بیگم بیٹے کو تیار کر دو، سیر کرانے لے جانا ہے. ماں کو بھی نہیں بتایا اور چلتے چلاتے مینا پہنچ گئے. اللہ کے فضل سے میں نے وہ گھاٹی دیکھی ہوئی ہے جہاں یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہوا اور چھری چلی. لیکن پھر اب حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا پہاڑ ہی ہٹا دیے ہیں، تو اب ایک کھلا میدان ہے، اب پتہ ہی کوئی نہیں وہ جگہ کہاں ہے. لیکن اللہ نے توفیق دی. میں اس وقت گیا، سب سے پہلے سن 84 میں گیا تھا، جب مکے میں کوئی ایک اینٹ بھی نئی نہیں رکھی ہوئی تھی. تو وہ دیکھی جگہ اور بہت کوشش کی کہ 4000 سال پیچھے مڑ کے دیکھوں، پر اتنا لمبا سفر تھا کہ تصور بھی نہیں آ سکا. بیٹا سامنے ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، عمر 90 سال ہو چکی ہے. 90 سال میں تو اور ککڑ نہیں ذبح ہوندی. خیر وہ تو طاقت کا دور تھا، 90 سال کا بندہ تو ککڑ نہیں ذبح کر سکتا. بیٹا میں دیکھا رہا ہوں، اللہ کا امر ہے تجھے ذبح کرنا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ کہے گا نہیں تو چلو ٹھیک ہے، نہیں، یہ اس لیے پوچھا کہ ہاں کرے گا آرام سے ہو جائے گا، نہ کرے گا پھر کچھ مجھے سختی کرنی پڑے گی. اور میں دیکھو، ماؤں کا کام جاب کرنا نہیں ہے، چاہے مجھے برا کہو اچھا کہو. ماں کا کام نوکری کرنا نہیں ہے، ماں کا کام جاب کرنا نہیں ہے. چٹنی روٹی سے کھا لو، سادہ پانی پی لو. ماں کا کام نسل کو تیار کرنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کام اچھا انسان تیار کرنا، یہ ماں کا کام ہے. جب ماؤں نے اپنا کام چھوڑا تو اولادیں گستاخ ہو گئی، نافرمان ہو گئی. اتنی خواتین اور مردوں کی جی اولاد نافرمان ہے، جی اولاد نافرمان ہے. کہتے ہیں ان کو ٹائم دیا ہوتا تو فرما بردار ہوتے. ایک جاب پہ دوسرا بھی جاب پہ. اس سب سے بڑا سرمایہ تو ضائع کر دیا، اولاد، نسل. ماں نے کیا کمال کر کے دکھایا. نہ نبی ساتھ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ساتھ ہے، اور 6 سال 7 سال کا بچہ کہتا ہے یا ابت افعل، تفعل وفعل ففعل ثم افعل.
ان سب پہ دندہ پھیرا ہے. ابا فوراً کر، یا ابا تفعل، فوراً کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرا صبر ویکھیں. پھر کہنے لگے وہ تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے. آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے. اب معصوم ذہن نے ایک دم پلٹا کھایا اور ماں کی طرف چلا گیا. ہاں البتہ میری ماں کو بڑا دکھ لگے گا، بھئی ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹ، زنا نہیں چھوڑ، شراب نہیں چھوڑ، جوا نہیں چھوڑ، حرام خوری نہیں چھوڑ، چوری ڈاکے نہیں چھوڑ، رشوت نہیں چھوڑ، قتل و غارت نہیں چھوڑ، جھوٹی گواہیاں نہیں چھوڑ رہے، سود نہیں چھوڑ رہے. اتنے بڑے بڑے جرموں سے اپنی آخرت کو آگ لگا کے بیٹھے ہیں، اور یہاں بابا جلدی کر، تیار، حاضر. پھر کہنے لگے ماں کا دکھ ہے تو کرتا اتارا کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا، جب میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے. عاصم 2023 میں میرا بیٹا فوت ہوا، میری بیگم نے آج تک اس کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، روزانہ ان کو جا کے چومتی ہے، سونگتی. یہ ایسا زخم ہوتا ہے اولاد کا. 3 سال گزر چکے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں تقسیم کر دے لوگوں دے کم آ جا، کہ مجھے اس میں عاصم کی خوشبو آتی. اور کہنے لگے ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ تیرے کہیں تجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں نظروں سے نظریں ٹکرائیں تو تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے. کہا پٹی باندھ لے تاکہ تجھے رحم نہ آئے. ایڈا سارا بچہ نصیحت کر رہے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے. ایک یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اور ایک طائف میں جب ہمارے نبی پہ پتھر پڑے پڑے پڑے، بے ہوش ہو کے گرے، تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے کہ یا اللہ جس کے لیے تو نے کائنات بنائی آج اس کا یہ حال ہو گیا. پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر. میں گیا ہوں اس جگہ پہ، خاص طور پہ پورا منظر دیکھا. ایک چھت پہ چڑھ کے میں نے وہ سارا میدان دیکھا، اور جہاں آپ بے ہوش ہو کے گرے وہ جگہ انہوں نے وہاں مسجد بنا دی ہے. آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا. یہ گوڈا اس کی کمر پہ رکھا، بکرے کی کمر پہ نہیں. 90 سال کی عمر میں 7-8 سال کے بیٹے کی کمر پہ گوڈا رکھا، اور سر کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھایا، سر اوپر کیا، اور چھری کو تولا، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی. نہیں 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 نہیں، یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے میں حاضر ہوں، تو نے دیا، یہ لے. اللہ اکبر. اور چھری کی طاقت ہے کاٹ سکے جب تک وہ نہ کہے. چھری نرم نہیں ہوئی، گردن سخت نہیں ہوئی. اس بات کو سن کر کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت آ گئی ہے، 7 آسمان کے فرشتوں کی دھاڑیں نکل گئی.
اپنی تاریخ پڑھو، اس خبیث موبائل کو اس ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ اس نے فحاشی میں ڈال دیا، بے غیرت بنا دیا، بے حیا بنا دیا، رشتے ناطے توڑ دیے۔ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو تباہ کر بیٹھے ہو۔ اب میری یہ نسل موبائل کے سوائے ان کو اور کچھ پتہ نہیں۔ کیا کہانی ہے؟ آسمان کے فرشتے جس سے روئیں وہ کیسا منظر ہوگا؟ فرشتوں میں تو نفس نہیں ہے کہ اثر ہو، انہوں دی کیوں دھاڑ دھاڑ پہ گئی؟ میرے نبی دے پتھر پونتے کیوں دھاڑ دھاڑ پہ گئی؟ ہائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ ایڈی وڈی ہستی اور پتھر مارن والے کافر، اور اتنا خون نکلا کہ جوتے پاؤں کے ساتھ چمبڑ گئے، اتر نہیں رہے، اور بے ہوش ہوئے تو زید بن حارثہ نے اٹھا کے جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی اور انگور کی بیل کے نیچے لٹایا، تو جانی دشمن رونے لگا کہ ہائے محمد کا کیا حال ہے۔ دوبارہ چھری اٹھائی، پھر چلائی، وہ چھری تو تاں چلے جی اللہ کے۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ کتابوں میں کہیں لکھا ہے، فضول لکھا ہوا ہے کہ لوہے کا ٹکڑا آ گیا، وہ اللہ دی قدرت کی ہوئی جڑی لوہے نال بچاوے۔ اس نے گوشت کو حکم دیا نہیں کٹنا، چھری کو حکم دیا نہیں کاٹنا۔ چھری لوہا تھی، گردن کا گوشت سب سے نرم تھا، نرم ہوتا ہے۔ تیسری واری نہیں چلی، چوتھی واری اٹھے اور جا کے چھری کو تیز کیا تو پھر آئے جوش میں، تو اللہ نے کہا جبریل اپڑ میرا خلیل جوش ہے۔ اب جو کیا اللہ اکبر، تو جبریل اتنے میں چھترا جنت سے لے کر نیچے ڈال چکے تھے اور اسماعیل کو نکال چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا اسماعیل ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اور جب پٹی کھولی تو سامنے جبریل، ساتھ بیٹا اور آگے چھترا۔ اس لیے میرے نبی قربانی میں ہمیشہ آپ کو 9 قربانیاں ملی، 9 عید قربان، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک پوری امت کے لیے، ایک پوری امت کے لیے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے چھترے۔ میں ہمیشہ چھترا خریدتا ہوں اپنے نبی کے نام کے لیے کہ انہوں نے چھترے ذبح کیے، تو ایک چھترا اب ملتے ہی نہیں اچھے چھترے، تو بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہمارے بندے لے کر آتے ہیں۔ یہاں سے میرے نبی کا بیج بویا گیا اور اس کو وجود میں آنے میں پھر 3000 سال لگے، اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کیا شان بیان کی ہے میرے نبی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ تو یہ مہینہ، یہ حج کا سارا سلسلہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے سارا، یہ کنکر مارنا اور قربانی کرنا اور احرام باندھنا، وہ تو پھر اس میں شریعت کے احکام شامل ہو گئے، صفا مروہ کی صحیح کرنا،
حضرت ہاجرہ سے پہلے صحیح نہیں تھی حج کی. حضرت ہاجرہ کی وہ صحیح تو کر رہی تھی بچے کے پانی کے لیے، اللہ نے دین بنا دیا. خود میرے نبی نے پیدل صحیح کی، اور جہاں وہ جگہ تھی وہاں دوڑے. کہنے لگے بھائی بڑا زور لگتا ہے یہاں تو. یہ فرمایا بھائی یہاں تو بڑا زور لگتا ہے. تو اس وقت یہ کوئی پلین تھوڑا ہی تھا، فرش پتھر روڑے سارا کچھ تھا، اس میں سے ہو کے لوگ صحیح فرماتے تھے. یہ سنت ابراہیم ہے اور میرے محبوب کی عظمت کا نشان ہے کہ جس ہستی کو اس طرح میرے نبی نے عزت اور بلندیوں کی انتہا تک پہنچایا، آج اسی سے باغی ہو گئے ہو. کوئی ایسا لاؤ محبت والا، رونے والا. اللہ کی قسم کوئی ماں اتنا نہیں روئی، کوئی باپ اتنا نہیں رویا، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے. وہ وفا کرنی ہے تو اس سے کرو. یا رب امتی امتی، یا رب امت. سورا میدان حشر یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اور ایک آواز آتی ہے یا رب امتی امتی. ابراہیم کہیں گے یا اللہ، باپ کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، ماں کا سوال نہیں کرتا مریم علیہ السلام میری جان بچا. اور میرے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. سارا میدان محشر حیران ہوگا، یہ کون ہے جڑا امت 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 امت. نظریں طواف کرتے کرتے پہنچیں گی تو وہ ہے نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک دکھ درد میں کام آنے والا. یہ وہ حبیب ہے جو نہ دنیا میں بھولے، نہ موت پہ بھولے، نہ معاشر میں بھولیں گے. مقام محمود آئے گا، اللہ فرمائیں گے بیٹھیں میرے نبی. آپ نے فرمایا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھوں گا ایسے کہ مجھے ڈر لگے گا اگر میں بیٹھا تو یہ لے کے مجھے جنت میں چلا جائے گا، میری امت اکیلی رہ جائے گی. لہٰذا میں ہاتھ رکھ دوں گا یا اللہ، امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا. اور پھر میرے نبی کی شان دیکھنا. آپ نے کہا جنت حرام ہے نبیوں پر جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، جنت حرام ہے امتوں پر جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے. آپ کے لیے سواری آئے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، اس کے سبز پر ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی چلنے کے لیے تیار. اس کی جو لگام ہے ایسے نیچے گر جائے گی. لگام نیچے جاون کا مطلب ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے. وہ سواری پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو اللہ نو پتہ ہے، اتنے جا کے پتہ لگے گا. یہ آپ خود نہیں چلائیں گے. نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی نوکر آئے گا، کوئی غلام آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا. ہوں تو ٹانگے گھوڑے ہی ختم ہو گئے، پتہ نہیں تمہیں کوچوان کا مطلب بھی آمدا ہے کہ نہیں. کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا. یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوگی ہائے کدی میں نہ پلاؤں، کدی میں نہ پلاؤں، کدی میرے کو آ جائے. اور سارے انجن ویکھ رہے کون بھائی کون بھائی. کسی کا خیال ابو بکر کی طرف، کسی کا عمر کی طرف، کسی کا عثمان کی طرف، کسی کا علی کی طرف، کسی کا حسن حسین کی طرف. ایسے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کتاب میں کوئی نہیں ہے، خود قیاس کر رہا ہوں. تو پھر ایک دم آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے. واہ بلال واہ، سب تو زیادہ دکھ دیکھا مکے میں، آج لے میرے نبی کا ڈرائیور بن کے جائے. ویسے اکڑ کے چلیں، اج تا اکڑ کے چلن دا حق بنتا ہے. ایتھے تا نیویں نیویں چلو، نہیں تو اتو تھپڑ پونا ہے. کدی وڈا نہ بنے جی، چھوٹے رہ کے بڑے بنتا ہے، اللہ بنائندا ہے. آج بلال آگے آگے، سید قریشی پیچھے پیچھے، سارے صحابہ پیچھے، بلال آگے. اور دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے
اور آپ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں. مالدار رک جائیں گے لیکن بعد میں جائیں گے، غریب پہلے چلے جائیں گے. اور ٹائم کیوں ہے؟ کہا غریب میرے ساتھ جائیں گے. اب رہنے کی جگہ آئی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے موت نہ آئے مگر لگی ہوئی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے بوڑھا نہ ہوں مگر لگ گیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے بیمار نہ ہوں، ہسپتال بھرے پڑے. ہر آدمی چاہتا ہے نقصان نہ ہو، حالات نہ ہو، سارا ملک سود میں جکڑا پڑا ہے. تو 4 اعلان: ہمیشہ زندہ رہو، موت نہیں آئے گی. موجیں ہو گئی ہیں. دوسرا اعلان: اچھا موت نہیں آئے گی، زندگی لمبی، بڈھے ہو گئے تو کی بن سی. دوسرا اعلان: ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا نہیں آئے گا. تیسرا اعلان: اچھا بڑھاپا تو نہیں آئے گا، صحت خراب ہوگی تو پھر ہمیشہ صحت مند رہو، بیماری نہیں آئے گی. اچھا چوتھا اعلان: چلو صحت بھی لب گئی تو جی پیسہ ٹکا ہی مک گیا تو پھر کی بنے گا. تو کہا ہمیشہ بادشاہی میں رہو، کبھی زوال نہیں آئے گا. وہ بادشاہی ہے جسے زوال نہیں آئے گا، ہمیش ہمیش ہمیش. اور جنت بڑی چھوٹی شے ہے، جب اللہ پردہ ہٹا کے دیدار کرائے گا تو کیا ہوگا. وہ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ایک ایک ایمان والے مرد عورت کا اللہ نام لے کر کہے گا اشفاق کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ہم سے راضی ہو. اللہ پاک نے ہم سے راضی ہو. اللہ اکبر. کہ گیا اللہ ہم بڑے راضی. ایک ایک مرد عورت کا ایسے نام لے کر پھر کہے گا اچھا اب میں تمہیں بڑی شے نہ دے دوں جنت سے، جنت سے بھی بڑی شے دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت تو بڑی تو شے ہی کوئی نہیں. کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں. موج کر. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. جنت کا نقشہ کھینچا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون متکئین علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین. تخت بچھے ہوئے ہیں، کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھو میں ایسے بیٹھا ہوں، مجھے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو پیچھے والے نظر نہیں آ رہے. جنت میں کیا ہوگا؟ میں ایسے بیٹھا ہوں، مجھے پیچھے بھی نظر آئے گا. ہر انسان، مرد عورت ایمان والا آگے بھی دیکھے گا، پیچھے بھی دیکھے گا. اور جب آگے دیکھے گا تو ادھر بھی دیکھے گا، ادھر بھی دیکھے گا. چوطرفی نظر اللہ کر دے گا. چسنا آگے چوطرفی نظر. آدمی اپنی بیوی کو 2 آنکھوں سے سامنے سے دیکھتا ہے، اور جب چوطرفی نظر حور پہ پڑے گی تو کیا حال ہوگا. یہاں تو بیوی نو 2 منٹ ویکھو تو آندے کی ہو گیا ہی خیر ہے، کیوں ویکھی جانا. جی بیوی ویکھن لگ جاوے تو میاں صاحب آکھن لگ جان دن کملی ہو گئی ہیں، کی ہو گیا ہی. اور وہاں سب سے چھوٹا جنتی، میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، 1 بیڈ روم جنت سمجھ لو، 1 بیڈ اپارٹمنٹ، 1 بیڈ اپارٹمنٹ. ایک گھرا گھر، ایک کمرے دا گھر، ایک کمرے دا گھر اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. اور 80,000 اس کے نوکر ہوں گے. اور جب وہ لتر لتر کھا کے دوزخ سے نکل کے آئے گا، سیدھا نہیں جاوے گا، اتھے چنگی پلی جوت پریڈ کا ہو کے تو پھر اس جنت جاونا ہے. تو آگے نوکر کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ایسے ہوگا جیسے ہمارے پنجاب میں نا بڑوں کے گوڑے پکڑ کے ذرا نیچے جھک کے کرتے ہیں. ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت زیادہ ہی، شہروں میں اتنا کوئی نہیں. وہ کہے گا کی ہو گیا تینوں؟ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. کہا ایڈا سونا. وہ بھی سچا ہے. 2 کالے فرشتے ویک کے ہن موتیاں ورگا نوکر ویکھ رہا ہے. آندے حضرت جی میں کلا نہیں ہاں، توڑے 80,000 نوکر ہیں، سارے اس کے دائیں بائیں ہو کر وہ دف بجائیں گے، کہیں گے شکر ہے آپ آ گئے، شکر ہے آپ آ گئے، ہم تو انتظار میں تھک گئے. وہ کہے گا اوہ شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے کٹ 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 نہ مینوں فنا کر چھڑیا.
شکر ہے میں آ گیا. اس کو لے کر ایک میدان میں اتریں گے, ایک تخت ہوگا, اس پر بٹھائیں گے, کہیں گے آقا بھوک پیاسے آئے, انہوں نے روٹی کھواؤ, انہوں نے پانی پلاؤ. 80,000 نوکر, ایک ہاتھ میں ڈش, ایک ہاتھ میں گلاس, 80,000 کھانے, 80,000 مشروب. یہ اللہ کا بندہ 80,000 ڈونگے کھا جائے گا, 80,000 شربت جس قسم کے بھی ہیں پی جائے گا, لذت بڑھتی جائے گی, نہ پیٹ کہے گا بس کر. دیکھو نا, گرمی کے روزے میں پیو تو کھایا نہیں جاتا, اور کھاؤ تو پھر پیا نہیں جاتا, اور یہاں دونوں دروازے کھل جائیں گے. 80,000 پیمنا سوکھا کم, 80,000 ڈونگے, اور ہر ڈونگے کی لذت الگ, اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے. اور قربان جاؤں, ایک اور حدیث یاد آئی. لقمہ منہ میں ہے, مثلا بکری کی بوٹی منہ میں ہے, خیال آ جاتا ہے آم ہوتا تو اس کو آم اٹھانا نہیں پڑے گا, یہی لقمہ آم بن جائے گا. پھر اس کو خیال آیا کیلا ہوتا, یہی لقمہ کیلا بن جائے گا. پھر اس کو خیال آیا کسی بنگالی کو موصلی ہوتی مچھی, تو وہ مچھی بن جائے گا. کسی کو خیال آیا کہ نسوار ہو تو وہ نسوار بھی بن جائے گا, لیکن مشک و عنبر کی نسوار ہوگی, وہ چونے دی نسوار نہیں ہوئے گی. سب کھا پی کے نوکر کہیں گے حضرت اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو نوکر, آپ 6-7 ہزار کا مجمع ایسے کچھ زیادہ ہے, آپ کو اب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا, آپ کو کم از کم پونا گھنٹہ لگے گا یہاں سے آؤٹ ہونے میں. 80,000 نوکر کہیں گے حضرت ہم جا رہے ہیں, آپ بیگم صاحب سے مل لیں, اور کیوں چٹکی میں سب غائب ہو جائیں. 80,000 نو کڈنا پوے, 2 دن تو لگ جاؤں, وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. وہ کہے گا بیگم ہے کدھر, نظر ہی نہیں آ رہی, چونکہ آگے پردہ ہوگا, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ دیوار ہے یا پردہ ہے. ہوگا وہ پردہ, نظر آئے گی دیوار, لہذا کدی ادھر دیکھے گا, کدی ادھر دیکھے گا, تو ایک دم پردے میں حرکت ہوگی. پھر اوے یہ تو ادھر کچھ ہے, نگاہیں دوڑائے گا. اب یہ میرا منہ دیکھو, ایسے پردہ ہٹتے 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 ہٹتے, جب اس کا پورا وجود ایسے بیٹھی ہوئی, تو جب اس پر نظر پڑ گئی نا, تب مجھے دیکھنے کا, اس کیفیت میں اس کو 40 سال گزر جائیں گے. نہ یوں دیکھ سکے گا, نہ یوں دیکھ سکے گا, نہ اوپر نہ نیچے, نہ جھپک سکے گا, سانس بند ہو جائے گا. ایسا حسن, پتہ کہ جنت کی حور کا حسن کیوں باکمال ہے, کہ اس کا میک اپ پتہ کس چیز سے, اللہ نے اپنے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا ہے. ہمارے چہروں پر بھی نور ڈالے گا. داڑھی غائب ہو جائے گی, جنہیں اتنے نہیں رکھی اتنے نہ رکھو, اتنے داڑھی ہوں, باقی جنہیں رکھی انہوں دی کوئی نہیں ہوئے گی, داڑھی غائب ہو جائے گی. پیشاب ختم, پخانہ ختم, تھوک ختم, بلغم ختم, نیند ختم, اونگ ختم, تھکاوٹ ختم, بور ہونا ختم, ڈپریشن ختم, نزلہ ختم, زکام ختم, پاک پوتر. آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, ایوب علیہ السلام کا دل صبر والا, 3, داؤد علیہ السلام کی شیریں موسیقی, 4, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال, 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال. مزہ نہ آ گیا؟ چونکہ ٹائم سوئچ اللہ نکال دے گا نا, تو 33 منٹ اور 33 کروڑ سال ایک جیسے ہوں گے, اور پھر آخر میں ٹھپا لگے گا, ہاں اپنے نبی کے اخلاق دے گا, نبی کے اخلاق دے گا. انہوں بیٹھا ویکھی جاندہ ہے, ویکھی. آخر کتنے دیر بعد, 40 سال کے بعد کہے گی, اما لک فینا من رغبت, میرے آقا آپ کو میرا کوئی شوق نہیں. پھر انہوں این ہوش آئے گا, وہ تو بی بی ہیں کون,
وہ کہے گی تیری بیگم ہوں، سکنے پی گئی ہیں تیرے انتظار وچ، سارے آدھے خامے ٹر گئے، تو پتہ نہیں کدے ودر ہیں۔ اس آ کہ شکر کر میں لتر جڑے کھادے تو ویکھے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کہو تو میں نے پہلے نہیں دسیا تو میری بیگم ہے، پھر جو ہوا میں فلائنگ کک لگاتا ہوا جائے گا، جا کر سیدھا سینے میں ٹھکے گا اور جب پھر ڈال لے گا۔ یہ جو اس کو سینے سے لگائے گا صرف 70 سال، 70 سیکنڈ ایک کچھ، لیکن دنیا میں حساب لگایا جائے میرے نبی نے فرمایا تو یہ معانقہ 70 سال کا ہوگا۔ کہ شادی کرو زنا نہ کرو، آ جاؤ میں ڈھگلا دے انہیں تنوں عورتاں دے، اور ایک خاوند اور بیوی کا ملاپ۔ دیکھو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دنیا میں عورت ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے۔ زنا چھوڑ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، حرام چھوڑ دو، ان قریب اللہ خوش شادیاں کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور میں تھوڑیاں شادیاں کراں گا، آؤ تو صحیح میرے کو۔ نہ حیض، نہ نفاس، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، تو وہ حور اور کنواری ہوں گی، ہمیشہ کنواری ہوں گی۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اور بتاؤں، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بہت بڑی کامیابیاں ہیں تقوی والوں کے لیے۔ حدائق وأعنابا، بڑے باغ تے انگوراں دے گچھے۔ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ویندے ہی رہ جاؤ گے ان کر۔ حلال پہ رہو، یہ سب کچھ تیار ہے۔ اے نہیں کہ اللہ نے جنت حالی بناونی ہے، بنی پئی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ اللہ کی ماننا سیکھ، اور صحبت کے بغیر دین آتا نہیں۔ اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ صحبت خوبصورت اور کہیں ہے نہیں۔ مشائخ جیسے تھے، خانقاہیں تھیں، ہیں، اللہ ان میں برکت دے، مدارس ہیں، اللہ ان میں برکت دے، لیکن وہ جو ایک طاقتور جنریٹر ہوتے تھے وہ اٹھ گئے ہیں۔ تو 10-15 کمزور مسلمان مل کے جب چلہ لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، تو ایک جنریٹر بن جاتے ہیں، جس سے زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو اب بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اور سال ختم ہونے والا ہے۔ آج ایک تشکیل تو میں سب کی کرتا ہوں کہ آج میرے ساتھ نیت کرو کہ ہم توبہ کریں۔ کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو، سب معاف ہو۔